الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البديهي الابتهام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات حضرات مومن ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. دیکھیے ماہ مبارک رمضان کے یہ دن کتنی تیزی کے ساتھ گزر گئے اور بس ہمارے پاس تقریباً 10-11 دن بچے ہوئے. جیسا کہ ہم نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ مبارک مہینہ جو ہے وہ بہت سی برکتوں کے ساتھ ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری روح کو پاک کرتا ہے, یہ ہمارے روح کو کیا کرتا ہے, صاف کرتا ہے, ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اور زیادہ قریب ہو جائیں. کون؟ روزہ. ایک روایت اس طرح سے ہے جو بڑی خوبصورت ہے. واقعی آپ محسوس کریں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ انسان مجبوری ہے, بھائی بیمار وغیرہ ہے, روزہ نہیں رکھ پائے, کوئی حد نہیں, لیکن اگر جان بوجھ کر کے نہ روزہ رکھے تو اس کا اب وہ کفارہ اور یہ سب بات نہیں کر رہے. اگر انسان جان بوجھ کر کے روزہ نہ رکھے تو نقصان کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے. بہت توجہ سے سنیے گا, پہلے کی بہت سیریس یہ حدیث میں بہت سیریس لینا چاہیے. کیا فرماتے ہیں معصوم؟ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے ماہ مبارک رمضان کو پالے اور روزہ نہ رکھے تو اس کے دل سے نور ایمان کیا ہو جائے گا؟ رخصت ہو جائے گا. اچھا, جس کے دل سے نور ایمان رخصت ہو جائے نا, پھر ہم سمجھائیں یا ہم سے کوئی آ کر کے بڑا مجتہد سمجھائے, بہت مشکل ہے سمجھ میں آنا. یعنی ہم دین کو پھر سمجھ ہی نہیں پائیں گے. جیسے امام حسین علیہ السلام کی کتنی پیاری بات کہی ہے نا کہ خدا بھائی نور ایمان چلا گیا مطلب خدا کو ہم نے نہیں پایا. امام کیا فرماتے ہیں؟ پروردگارا اس نے کیا کھوجا جس نے تجھے پا لیا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ آپ خود یعنی محسوس کیجئے. جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ارے مرنا تو ہے ہی ہے ایک دن, کوئی جوانی میں مر جاتا ہے, لوگ گھر والے چیخ کے روتے ہیں, یہ اس طرح سے ٹھیک ہے, وہ ایک فطرت ہے, رونا چاہیے, لیکن ایسے بھی واقعات گزرے ہیں. جانا ہے, خدا کیا جانا ہے, کل جانا تھا آج چلا گیا بندہ, تو جانا تو ہے ہی ہے خدا کی بارگاہ میں, لیکن اب وہاں کی تیاری کیا ہمارے پاس ہے؟ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم کچھ مجلس کر لیجئے, کچھ مذہبی پروگرام تھوڑا سا کر لیے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا. جس امام کا ہم غم منا رہے ہیں نا, کیسے اس بات کو پیش کروں, آپ شاید محسوس کیجئے گا. کسی ہم سمجھتے ہیں کہ امام کو ضربت لگ گئی, یہ امام کی مظلومی ہے نا. ہم کو کیا لگتا ہے, امام کو سر میں ضربت لگ گئی, یہ امام, ہاں یہ مظلومی ہے, مگر اس سے بڑی مظلومی جانتے کیا رہی ہے امام کی, کہ امام بار بار کہتے رہے ارے کچھ پوچھنا پوچھ رہا, میرے سینے میں نا علم امڑ رہا ہے لیکن تم کچھ پوچھ نہیں رہے. یہ شکوہ جناب سلمان سے کیا ہے امام نے کہا, سلمان یہ لوگ مجھ سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں, پیغمبر نے مجھے اتنا علم دیا ہے لیکن یہ لوگ مجھ سے کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں. عزیزان محترم, یہ تو امام کا شکوہ ہے. ایسے ہی 3 اور شخصیت, 3 اور چیزیں ہیں جو روز قیامت شکایت کریں گے. ان میں سے
ایک کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ عالم، میں اپنے آپ کو اس میں نہیں شامل کر رہا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، وہ عالم کہ جو کسی بستی میں ہے اور بستی والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ شکایت کرے گا کہ پروردگارا میں نے 10 سال لگایا، 15 سال لگایا، پڑھائی کیا، اور میں اب جہاں پہ موجود ہوں مجھ سے لوگ کچھ فائدہ نہیں. جب ایک چھوٹا موٹا غیر معصوم انسان تھوڑا پڑھ لے اور اس سے اگر لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ شکایت کرے گا روز قیامت. اب سوچئے امام المتقین حضرت علی کتنا شکایت کرے گا. اس لیے کہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، میں کیسے اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ میں بھی گرفتار ہوں، پتہ نہیں آپ اس میں گرفتار. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، جیسے ایک باپ ہے نا 4 لڑکے ہیں، تو اس میں سے اکثر اچھا یہ سماج میں کبھی کوئی دیکھنے کو بھی آتا ہے. اسی لیے حدیث میں ایک جگہ میں نے پڑھا تو وہ حدیث ایک دم دل کو جا کے چھو گئی. کہا والدین کی خدمت کرنا مگر چاپلوسی مت کرنا. ہوتا کیا ہے کبھی کبھی خدمت تو کر رہے ہیں مگر کبھی کبھی کچھ کام اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں. چاپلوسی نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. تو اسی طرح ہم امام کو مانتے تو ہیں لیکن کچھ کام خالی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے امام راضی ہو جائے. اچھا اب دیکھیے بہت سیریس ہوگا، سنیے اس بات کو، بہت ہی یعنی گہری بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بھائی امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر بات کی جائے ہمارے پہلے امام ہیں، ضربت لگی ہوئی ہے، وہ امام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ بس یہی کہ آپ آ جاؤ یہاں پہ نماز پڑھ لو. تو اگر خالی یہی نماز اور روزہ چاہتا ہے امام تو پھر وہ یہودیوں کے باغ میں سچائی کیوں کر رہا ہے؟ اگر امام صرف یہی چاہتے ہیں تو پھر جا کے یتیموں کے گھر کے دروازے پہ چپکے سے جا کے روٹیاں کیوں رکھاتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے یہ روٹیاں کیا جناب جبریل لے کے آتے تھے کہ جائیے فلاں کے گھر پہ دروازے پہ رکھائیے؟ بات آگے سنیے بات سنیے آپ. جناب قمر کے ساتھ مولائے کائنات جا رات کا وقت ہے اور ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے. اور آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ امام نے جب ظاہری خلافت ملی آپ کو تو امام نے اپنے گورنر کو یہ تاکید کی تھی کہ کبھی کبھی اپنے شہر میں نکلنا رات میں تنہا، اور اگر کسی گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ جائے سمجھ جانا کہ یہ وقت سونے کا ہے تو بچہ رو کیوں رہا ہے، کہیں بھوکا تو نہیں ہے. یعنی حکمرانوں کو اتنی تاکید کی ہے کہ اتنا خیال رہے. اب امام کو یہ خبر ملی کہ یہ جو گھر ہے اس میں جو بچہ ہے وہ یتیم ہو گیا، اور اتفاق سے اس کا جو شوہر آیا تھا وہ میرے سامنے لڑنے آیا تھا، میں نے اسے مارا ہے. اب جانتے ہیں اعزاز محترم ایک مرتبہ امام نے اس سے خیریت معلوم کی. کیا خیریت کیا ہے؟ کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں، بچہ ہمارا تڑپ رہا ہے. جناب قمر کے ساتھ واپس گئے امام. بہترین قسم کا گوشت، بہترین قسم کا آٹا، یعنی دیکھیے آٹا نہیں اچھے قسم کا. ہمارے سماج میں کبھی کبھی کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بچ گیا ہے وہ یتیم کو دے دو، جو بچ گیا ہے وہ کسی بیوہ کو دے دو. اب ٹھیک ہے ڈریس پرانا ہو گیا ہے ان کو دے دو، اگر اتنی ہمت ہے تو ذرا اس کو بھی دے کے دکھاؤ جس کا باپ زندہ ہو، ہے نا. یہ پھر بھی اس خدا کا کتنا کرم ہے کہ تمہارے اترے ہوئے کپڑوں کو قبول کر کے ثواب دے دینا ہے. ثواب پڑے لیکن یہ کنڈیشن کب ہے؟ میرے پاس اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں نیا لا کے دوں، تو چلو تم یہی دے دو. لیکن اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ نیا لباس دے سکتے ہیں، کھانا پینا دے سکتے ہیں، تو پھر آپ اترا ہوا کیوں دے رہے ہیں؟ بہرحال اب امام آئے، بات بہت پیاری ہے اس میں، یعنی باتوں کو سنیے اور پیغام اس میں لیجیے. تو اکیلے نہیں گئے گھر میں، یہ بھی ایک پیغام دیا جناب قمر کے ساتھ میں. زمانہ کون سا بھائی امام کے لیے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آج کے حالات آپ کسی بیوہ گھر میں اکیلے کبھی مت جائیے. کوئی ایسا سینئر ہو، کوئی بڑا ہو، اس کے ساتھ میں جائیے تاکہ کوئی انگلی نہ. میں بھی کہہ رہا ہوں امام کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہمیں سبق ہے کہ نہیں کہ کسی بیوہ گھر میں جا رہے ہیں بھیا آپ یوں ہی اکیلے نہ جائیے، یہ سماج ہے چھوڑے گا نہیں آپ کو، آپ اچھی نیت سے جا رہے ہیں. تو گیا ایک پیغام یہاں امام نے یہ بھی دیا، چاہتے تو تنہا چلے گئے ہوتے مگر جناب قمر کو ساتھ میں لیا. اللہ اکبر، یہ کیا باریکیاں ہیں. آٹا، اچھا آٹا اور گوشت، آٹا کا گوندنا پڑے گا اور گوشت کا سالن بنانا پڑے گا. تو
آج کا دور تو ہے نہیں، گیس چالو کیا اور روٹی بننے لگی، ہے نا، گوندھ کر کے آٹا تنور میں ہوتا تھا. تو ابھی وہ عورت نا امام کو پہچان نہیں رہی. دیکھیے یہی تو لطف ہے کرم کرنے کا کہ جب سامنے والا پہچانے نا اور کرم کیا جائے. ورنہ پہچان کے آدمی کبھی کبھی تورک بھی ایک کی جگہ دو دے دیتا ہے. ایک جنرل بات کر رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ چیزیں اس لیے بڑھا دیتا ہے کہ ارے وہ ہمارے پہچانے والے. ہاں اس لیے دیا جائے کہ ضرورت مند ہے اپنی دنیاوی زندگی میں. اس لیے تو اب امام نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو دو کام ہیں، ایک ہے آٹا گوندنا اور تنور روشن کرنا، اور ایک کام ہے سالن بنانا. ایک طرف تنور روشن کرنا ہے، ایک طرف سالن بنانا ہے، آٹا گوندنا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بظاہر یعنی اس طرح امام نے کہا ہوں کہ میں اس وقت میں خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، تو کوئی ایک کام میرے حوالے کر دیجیے. تو اس نے کہا کہ اب آپ چونکہ مرد ہیں، اب کیا آٹا واٹا سانے گے، آپ جائیے تنور روشن کیجیے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تنور روشن کیجیے، تب تک میں سالن وغیرہ چڑھا دیتی ہوں اور آٹا گوندتی ہوں. اب امام ادھر کیا کر رہے ہیں، دیکھیے کتنا بڑا جگر ہے نا امام کو، کیونکہ ہمارے خود ہم آپ کسی کو اگر ہیلپ کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے. بھائی یہ لو 500,000 روپے جہاں کچھ کھا پی لیتے، یہ بڑا مشکل ہے من اللہ کہ بھائی چلو ہم تمہارے گھر کے کام بھی کریں گے، لیکن بس وہی شرط ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی انگلی اٹھا سکے، یہ خیال رہے ہمیشہ. اب امام ادھر تنور روشن کر رہے ہیں اور ادھر گوشت بن رہا ہے. یہ بتائیے کہ گوشت بننے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ سے اوپر لگے گا، اس سے کم تو نہیں لگے گا، ہے نا، کم سے کم لگے گا آدھا گھنٹہ. اتنی دیر میں یہ جو بچے بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے جو رو رہے ہیں، اب امام امام کیا ہے، مانند باپ کو ہوتا ہے، امام برداشت نہیں کر پا رہے. امام نے ایک مرتبہ جانتے کیا کرنا شروع کیا، ان بچوں کو کھلانا شروع کر دیا. اور کھلانے کی کیفیت کیا ہے، یعنی جناب قمبر چونک گئے اور انہوں نے پوچھا بعد میں، جانتے کیا منظر دیکھا تھا، امام اس بچے کو کھلانے کے لیے، ان بچوں کو کھلانے کے لیے ایک دفعہ تو میں کیسے جملہ پیش کروں، یعنی جیسے اپنے گھٹنوں کو اور اپنے دونوں پیروں کو زمین میں رکھ لیے. اس طرح سے انسان تو چلتا نہیں ہے، وہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن عزیزان محترم جناب قمبر ابھی بھی ٹھیک ہے، چلو بچے کو کھلا رہے ہیں اس طرح سے، وہ بچہ بھاگ رہا، ہنسنے لگا. جناب قمبر نے بعد میں پوچھا، مولا یہاں تک تو ٹھیک تھا اور آپ پہ تو جانوروں کی آواز نکالنے لگے. جناب قمبر سے امام نے ایک جملہ کہا، قمبر میں دیکھ رہا تھا اس بچے کی شدت بھوک کی وجہ سے نا، اس کے چہرے پہ جو آثار تھے اور اس کا چہرہ جو رو رہا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اتنی دیر میں، کہ جتنی دیر میں یہ سالن اور روٹی تیار ہو، اتنی دیر کم سے کم کسی بھی طرح اس کو بہلایا جائے تاکہ یہ رونے نہ پائے. اب یہاں ایک حدیث میں جوڑتا ہوں جو پیغمبر نے فرمایا، اگر روئے زمین پر کسی یتیم کو کوئی خاموش کرا دے، خوش کر دے، تو اللہ اسے روز قیامت خوش کر دے گا. تو حدیث بعد میں آتی ہے، اہل بیت عمل پہلے کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اہل بیت پہلے عمل کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے. تو عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے، خدا کی قسم اس میں اگر ہم، مسئلہ یہی ہے کہ جب بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، کہیں میں اشارہ دوں گا اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اور اپنا معاملہ آپ لوگ دیکھ لیجئے، کیا معاملہ تھا، کتنا خدا نے دیا، آپ کو نوازا، ہم کو نوازا. بارش ہو رہی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اپنا جو کٹورا ہے، اپنا جو کاسا ہے، اپنا جو برتن ہے نا، وہ الٹا مت رکھیے، سیدھا رکھیے، تاکہ اس میں رحمت خدا کی جو بوندیں آ رہی ہیں اس سے وہ پیالہ آپ کا بھر جائے. ورنہ اگر جیسے 11 مہینہ گزارے ویسے ہی آج 12واں مہینہ بھی گزار دیے تو پھر رحمت خدا کیسے پائیے گا. صلوات پڑھیں محمد میں نے اشارہ دیا ہے، آپ لوگ سمجھ گئے. عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب آخری عشرہ یعنی 21 سے 30 جب آتا تھا، پیغمبر اپنا بستر رکھ دیتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ وقت زیادہ تر آپ کوشش کیجئے، آپ چاہے یہاں بیٹھیں چاہے وہاں بیٹھے میں بیٹھیں، کہیں آپ جا رہے کوشش کیجئے کچھ ورد ہوتا رہے، کچھ عبادت ہوتی رہے. اور اس ماہ مبارک رمضان میں ایک بار میں اس کو سیریس توجہ دیجیے گا، اس ماہ رمضان میں اس بار آپ سوچئے کہ میں پچھلے سال کہاں تھا. اگر آپ لوگ توجہ دینا میں اس چیز پہ کہ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے، میں ٹھیک ہے آپ نے نماز کے لیے بلایا ہم کو، نماز پڑھائے چلے گئے آپ نے،
مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو اذان سکھاؤں اٹھا کے؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں ایسے نہیں اس طرح سے کیجیے آپ؟ ٹھیک ہے اپنا ٹائم پہ آئیں گے، افطار کریں گے، نماز پڑھائیں گے، ہماری بھی زندگی، ہمارے بچے بھی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، امام دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ جہاں تک آ گئے ہیں نا، کوشش کیجیے باخدا کہ اب یہاں سے پیچھے مت آئیے۔ ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ لوگ بھی سن، کوشش یہ کیجیے اب یہاں تک آ گئے نا تو اب اس سے پیچھے مت آئیے، اس لیے کہ یہ زوال کی یعنی علامت ہے۔ اب جہاں تک آ گئے ہیں ماہ مبارک رمضان آنے تک میں آگے بڑھیے، اگر آگے نہیں بڑھ سکتے کم سے کم یہی کھڑے رہیے۔ جیسے مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ جائیے جم وغیرہ میں، تو آپ جیسے انٹری لیں گے نا تو داہنے بائیں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ مشین پہ دوڑ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دوڑ رہے ہیں، آپ پسینہ نکلا چلا جاتا ہے، دوڑ رہے ہیں۔ اب آپ صاحب وہاں سے باہر نکلے، صبح کا وقت تھا، اب آپ ذرا سا آگے بڑھے، میں مثال دوں اس لیے کہ آپ لوگ بہتر سمجھیں گے۔ اب ہم لوگ آگے بڑھے تو دیکھا تو کہنے لگے آج چلتے ہیں ذرا جمعہ پٹی چلتے ہیں۔ اب صاحب وہاں پہ بائک دوڑایا تو دیکھا کچھ لوگ، ہم لوگ تو بائک سے جا رہے ہیں، کچھ لوگ صاحب 2.5-3 کلومیٹر پیدل جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جو وہاں روم میں جو مشین پہ دوڑ رہا تھا وہ آدمی آگے بڑھ رہا ہے یا جو پیدل چل رہا وہ آگے بڑھ رہا ہے؟ جو پیدل چل رہا وہ آگے۔ میں اس مثال کو اس لیے سمجھیے گا، جو چل رہا ہے، چل دونوں رہے ہیں، دونوں کے چلنے میں کتنا فرق ہے، دیکھیے دونوں چل رہے ہیں، لیکن ایک ایسا چل رہا ہے کہ وہی بند کمرے میں ہے، اور ایک ایسا چل رہا ہے کہ زمین سے 2.5-3 کلومیٹر اوپر پہنچ گیا۔ تو دونوں کے چلنے میں فرق ہو گیا۔ مسئلہ ہمارا اور آپ کا بھی یہی ہے، ہم سال بھر یہاں سے ذکر سنتے رہتے ہیں، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم وہیں پہ رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ سن کے عمل کر کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس لیے نا کہ معصوم جانتے کیا فرماتے ہیں، کوشش کرو کہ تمہارا آج کے دن آنے والے دن کے برابر نہ ہو، مطلب برابر نہ ہو، ایک جیسا نہ ہو، یعنی کم سے کم یہ بتائے کہ کم سے کم ایک جیسا نہ ہو۔ اور اگر کوئی آنے والے دن کو اپنے پچھلے دن سے بھی بیکار کر لے، خراب کر لے، تو سوچیے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو کم سے کم کہا گیا ہے کہ بھائی پچھلا جو دن گزرا نا، آپ نے 5 ٹائم کی نماز پڑھی، جو پچھلا دن گزرا، آپ نے پچھلے دن میں یہ صدقہ کیا، آپ نے پچھلے دن میں مثلا کسی کی ہیلپ کی، اب جو آنے والا دن پتا چلا اس میں جو ہے وہ اس میں سے 5 ٹائم میں سے 1 ٹائم کی نماز بھول، اب پتا چلا کہ پچھلے دن ہم نے کچھ گناہ نہیں کیا تھا، آج ہم نے گناہ کر لیا، تو بتائیے پچھلا دن بہتر تھا کہ آنے والا دن بہتر، آج کا دن؟ تو آپ کیا کہیں گے، نہیں آج کا دن تو ہمارا گڑبڑ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نقصان میں ہیں۔ ہر کمپنی ایسے شخص کو نکال دیتی ہے جو اس کا نقصان کرتی ہے، لیکن یہ خدا، مگر ہم لوگ کب تک بہانہ کریں گے؟ خدا کریم ہے وہ، ہم سمجھتے ہیں، رحیم ہے وہ سمجھتے ہیں پروردگار، لیکن عزیزان محترم یہ کچھ حدیثیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ جو ابھی نیا ہے، جس میں بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالا جا سکتا، ابھی بچہ ہے وہ، اس سے بچے سے کہا جاتا ہے کہ ہائی اسکول پاس ہو جاؤ تو تمہیں بائک دلا دیں گے، انٹرمیڈیٹ پاس ہو جاؤ تو بائک دلا دیں گے۔ اب جو گریجویٹ ہو گیا اس سے نہیں کہا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اگر تم پاس ہو جاؤ گے نا تمہیں سائیکل دلائیں گے، تو وہ ہنسے گا، ارے ہم کہاں ہماری بات چھوٹی بات ہو رہی۔ وہی حال ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر عمل میں ثواب جوڑنے لگتے ہیں، یہ کریں گے تو اتنا ثواب، ارے یہ چھوٹے بچوں کا جو نئے لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا کام سوال اور ثواب جوڑنے کا نہیں ہے، ہمارا کام ہے عمل کرنا۔ اگر آپ کیجئے کہ مثال تو کربلا میں امام حسین کہہ رہے تھے اگر تم چلے بھی جاؤ نا تو بھی جنت میں وہی مقام ملے گا جو ہے، کہا مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اتنے میچور ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے بھی ذہن میں صرف جنت اور ثواب ہوتا تو عزیزان محترم معاذ اللہ وہ امام کو اگر چلے جاتے تو مقام مل جاتا، لیکن وہ صرف ثواب کے بھوکے نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ کس کی بارگاہ میں ہے اور کیسے رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس بات کو نا ذرا سوچیے گا، یہاں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا اس بات کو آپ سوچیے۔ اور یہیں پہ ایک بات میں اور جوڑ دیتا ہوں، امام کا وہ جملہ، اللہ میں تیرے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا اور جنت کے خوف سے یعنی جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا، ورنہ یہ تاجروں کی عبادت ادھر خوف کی وجہ سے نہیں، تجھے اس لائق پاتا ہوں کہ تیری عبادت کروں۔ تو یہ جذبہ آئے گا، ایک دن میں نہیں آئے گا،
لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ یہ دن کبھی نہ آئے. لائیے تو وہ دن, وہ کیفیت ٹھیک ہے اس معیار کی نہیں آ سکے تو کم سے کم کچھ حد تک تو آئے, یعنی اس حد تک تو آ جائے کہ کبھی نماز میں آپ کا بدن ہلنے لگے ایسا ذرا سا, اور ہل جائے ایک مرتبہ, اللہ اکبر, جہنم آئے یاد آئے, محشر یاد آ جائے. مطلب کہ ایک بامبے ہے نا, آپ لوگ مثال اچھی سمجھیں گے. آپ دادر چلے جائیے, کورلا چلے جائیے, کسی بھی اسٹیشن میں چلے جائیے صبح کے وقت میں 9 بجے, اور اس میں اعلان ہو جائے کہ 9:10 پہ آنے والی جو ٹرین ہے وہ کینسل ہے. ٹھیک, زیادہ نہیں 10-15 منٹ کے بعد ایک ٹرین آ جائے گی, لیکن کیفیت کیا ہوتی ہے, حالت خراب, نہ اترنے والے اتر پا رہے ہیں صحیح سے, یعنی اتنی بھیڑ آ گئی کہ نہ چڑھنے والے, ایک ٹرین اگر مس ہو جائے نہ آئے تو یہ حال ہے. اب سوچئے جناب آدم سے لے کر کے قیامت تک کا پورا مجمع محشر میں جگہ اکٹھا ہوگا, وہاں اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ عرفان آؤ پورے مہینے تم نے روزہ رکھا ہے, آؤ چلو تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے, چلو وہاں چلو. ایسے ہی عالم ہوگا, ظاہر حسین کے لیے آواز دی جائے گی, آپ وہاں کہاں ہیں, یہاں آئیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حسین کے ظاہر ہیں. تو پبلک میں کچھ الگ پہچان بنانا ہو تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. یعنی آپ وہاں سکون سے اگر رہنا چاہ رہے ہیں تو یہی طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں میں گزاریے. اور بس آخری بات کیا ہے, قرآن مجید ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھ رہے ہیں, لیکن دیکھیے کیسے شیطان حملہ کرتا ہے. پڑھنے میں ثواب ہے, ارے ٹھیک ہے ثواب ہے, پچھلے سال بھی تو ثواب حاصل کیا, لیکن آج کم سے کم اس میں اچھا قرآن کیا ہے, خدا نے اس میں کیا حکم بھیجے ہیں, خدا نے کیا باتیں کہی ہے, تو جب ہم سمجھیں گے تب دو. بھئی ایک بچہ ہے, اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم خالی پڑھو, تم ابھی چھوٹے ہو نا, تم خالی پڑھو, ابھی بس تمہیں پڑھنے میں ثواب ہے. لیکن اب ہم چونکہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہم دیکھیں تو صحیح کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ 35 سال 40 سال مرنے کے کاغار پہ آ گئے, مگر آج تک یہی نہیں معلوم ہوا کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. تو پھر ہم لوگ مسلمان ہیں, مگر یاد رکھیے کہ ہم واقعی ویسے مسلمان نہیں ہیں جیسے امام ہم سے چاہتے ہیں. نہیں ہے واقعی. اگر اس لحاظ سے سوچا جائے نا کہ اگر ہمارا ٹیسٹ ہو, امام لے, مطلب تمہاری کیسے چاہنے والا, ذرا ایک نماز کا صرف ترجمہ تو بتاؤ. بھائی یہ بات صحیح ہے کہ یہ سب جو اکثر جو کام ہے وہ علماء کے ہیں, لیکن یہ جنرل کام یہ تو سب کو آنا چاہیے, ہے کہ نہیں. تو میں بس گزارش آپ سے, یہ آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے بھی اور خواتین سے بھی, کہ کم سے کم ہم لوگ جو نماز میں سورے پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. آپ کہیں گے ارے ہم نہیں پڑھ پا رہے, مثلا مثال طور پر ایسا کوئی یہاں پہ ہے نہیں, ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں, صاحب آپ یوٹیوب چلا لیتے ہیں تو آپ اس میں لکھ دیے سورہ ہم ٹرانسلیشن یا ترجمہ, آ جائے گا. دیکھیں شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں. اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں اور ہم یعنی ہم اور آپ اگر ابھی بھی اس کی زنجیر میں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہم لوگ بڑے کمزور ہیں. بس عزیزان محترم, گزارش یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں یعنی چاروں طرف سے کہا جا رہا ہے ارے لے لو رحمت, لے لو رحمت, لے لو. اب صاحب ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں, جتنا آپ چاہے رحمت خدا سے فائدہ اٹھا لیجیے. اور بس عزیزان محترم, آج کی تاریخ ذرا محسوس کیجیے گا. روایت جی کہتی ہے کہ مولا کائنات جب گھر میں داخل یعنی آئے ہیں زخمی حالت میں, تو میں نے کل جہاں مصائب چھوڑا وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. امام جب گھر میں داخل ہوئے, زخمی سر ہے اور سر پہ پھر پٹی باندھی گئی. اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسن نے جراح کو بلایا, یعنی طبیب کو بلایا. آپ بچے بیٹھے ان کو سمجھاؤں کہ ڈاکٹر کو بلایا. عزیزان محترم, بس ایک مرتبہ جب جراح آیا تو امام نے پردہ برابر کر دیا, اور پردے کے دوسری طرف امام کے گھر کی خواتین بہنیں اور بیٹیاں ادھر چلی گئی. بس ایک مرتبہ ذرا محسوس کیجئے گا, مسائب محسوس کرنے والا ہے. اے عزاداروں, بس ایک مرتبہ جراح نے جیسے ہی امام کا سر دیکھا تو دیکھنے کے بعد امام نے ایک جملہ کہا, اے حسن اپنے بابا کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر لیجئے, اس لیے کہ اب آپ کے بابا کا یہ آخری وقت ہے. بس اے عزاداروں, بس
یہ جملہ سننا تھا. امام حسن نے کہا اے جراح ارے ذرا آہستہ بول, ارے پردے کے پیچھے میری بہنیں سن رہی ہیں, ان پہ کیا گزرے گی. اے عزاداروں ذرا محسوس کیجئے گا, آئیے کہا جائے اے میرے مولا حسن اتنا خیال بہنوں کا کہ بس وہ یہ بھی نہ سننے پائے کہ امام کا آخری وقت ہے. ارے ذرا کربلا میں آئیے اور دیکھیے ارے کس طرح سے ایک بہن اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا. جزاکم اللہ. حضرات مظلوم بس ہاں ایک مرتبہ امام کا گھر ہے اور باہر ایک پبلک ہے, لوگ جمع ہوئے ہیں. جراح جیسے ہی باہر نکلا لوگوں نے پوچھا مولا کیا ہوا کیا ہوا. اب جراح سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا ہوا, کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے میرے مولا کو. بس ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ اس وقت اس عالم میں اگر کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو امام کو دودھ پہنچا سکتا ہے. بس عزادار مظلوم کوفے کے ہر ایک گھر میں یہ خبر پہنچی کہ علی کو اگر کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو دودھ پہنچا سکتا ہے. بس ایک مرتبہ ایک ماں اٹھی اپنی بچی کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹا روز آنے والا علی اب نہیں آئے گا, اس کے سر پہ ضربت لگی ہے, وہ زخمی ہے. بچی نے پلٹ کے کہا اماں تو پھر ہم کیا کریں. بس ماں نے کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ اب علی کو دودھ شفا پہنچائے گا. اے بیٹا یہ تیرے حصے کا دودھ ہے. بس بچی نے اپنے ہاتھ میں وہ کاسا لیا, ارے دروازے پہ پہنچی. بس ایک مرتبہ دخل باب کیا. اب جو حسن نے دروازہ کھولا کیا دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے میں دودھ لیے ہوئے. بس مجھے کربلا کا منظر یاد آیا. ارے کربلا میں بھی کوزا لیا گیا ہے مگر خالی کوزا, اس میں پانی نہیں ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اے عزاداروں ارے ذرا محسوس کیجئے گا کیا قیامت کی گھڑی ہے مصائب کی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے ہاتھوں میں دودھ کا کوزہ لیے ہوئے آئے ہیں. ادھر ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا اور ظاہر سی بات ہے دشمن ایسا تھا تو اسے رسیوں سے کس کے جکڑ دیا گیا. آئیے سلام کرے اپنے مولائے کائنات کو. جیسے ہی اس حالت میں دیکھا نا بس ایک مرتبہ اپنے زخمی ہونے کے باوجود کہا ارے بیٹا حسن ارے اس کی طرح رسی تو ڈھیلی کر دو. اب میں کہوں گا آخری جملہ سنی, میں کہوں گا مولا ارے بڑے کریم ہے آپ, اب مگر یہی جب کوفہ ہوگا یہی سے آپ کی گھر کی بیٹیاں ایک رسل ہوگی, ارے 12 گلے ہوں گے. بیویاں اس لیے جھک کے چلے گی کہ چھوٹی بچیوں کا گلا نہ دب جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما.